اپنے غلام کو حکم دیا، انہوں نے حضرت قیس نے، جن کی پہلے کی زندگی میں نے بتائی لٹیروں کی، لیکن اب یہ ہمدردی پیدا ہوئی، کہا ہٹا کٹا ایک اونٹ لاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس پر بورا ڈالو، ایک طرف گھی ڈالو، ایک طرف آٹا رکھو، کھجوریں رکھو، چربی رکھو، اور اس وقت بڑے بڑے جانور ذبح کرتے تھے، اونٹ وغیرہ، اور اس کو خشک کر دیتے تھے، گوشت کو سکھا دیتے تھے، سال بھر چلتا تھا۔ کہا گوشت کا کیا حال ہے؟ کہا بہت پڑا ہے۔ غلام نے کہا کہ بھرتے رہو جب تک اونٹ چلائے نہ، اونٹ پر جب زیادہ بوجھ پڑ جاتا تو وہ آواز نکالتا ہے، اس وقت تک بھرتے رہو، اور جب یہ حال ہو گیا تو انہوں نے کہا اس اونٹ کی مہار پکڑو اور اس عورت کے گھر تک پہنچا دو۔ اس سے کہا کہ اور بھی اگر ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں آپ کے لیے تمام ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ یہ احساس میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ احساس، یہ ہمدردی، یہ انسانیت، یہ روزے کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے فلسفے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے روزوں کے فلسفے کو سمجھا تھا، جن اہل اسلام نے، جن اہل ایمان نے، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں۔ دنیا میں اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ حکومت کے بلبوتے پر پھیلا ہے، بلکہ دنیا میں اسلام انہی ہمارے انسانی جذبات اور ہمدردی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کیسے کیسے ہم نے ہمدردیاں کی ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردیاں کی ہے، اور محتاجوں کے ساتھ ہم نے ہمدردیاں کی ہے، حیوانوں کے ساتھ ہم نے ہمدردیاں کی ہے، جانوروں کے ساتھ ہم نے ہمدردیاں کی ہے۔ انسان تو بات دور کی بات ہے، درندوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں رہی۔ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان عبادتوں کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، ان میں پیچھے حکمتیں ہیں، اور ان عبادتوں سے کچھ چاہا جا رہا ہے، ان کے کچھ مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں
اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک پورے دن اپنے حلال مال میں سے، حلال کمائی کی چیزوں میں سے، جو کھانے کی ہے، جو پینے کی ہے، یا جائز اور حلال طریقے سے جو بیوی لے آئے ہو، نکاح کیا ہے، ان سے دور ہو جاؤ۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور فلسفہ ہے، اور ایک مقصد ہے جو بندوں کے اندر اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کی قدر بندوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی کیا عظمت ہے اور کیا اہمیت ہے، یہ احساس بندوں کے اندر پیدا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں ایثار، ہمدردی، لوگوں کے کام آنا، یہ وصف اور یہ صفت لوگوں کے اندر آ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے بندوں کو محروم کرتے ہیں، اس لیے کہ نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تک نعمتیں ہیں انسان کو اتنی اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہم پر ہیں، کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، لیکن ان کی قدر نہیں ہے، شکر گزاری کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکوہ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ کسی نعمت کی قدر نہ کرنا یہ اس کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے محروم کر کے احساس پیدا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بغداد کی جامع مسجد میں ایک آدمی سخت گرمی کے موسم میں آیا، اس کے پیر میں جوتے نہیں تھے، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس پہننے کے جوتے ہی نہیں۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی اس کا احساس نہیں آیا، جو نعمت نہیں تھی اس کا احساس پیدا ہو گیا۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ جامع مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سیڑھیوں پر ایک سائل ہے، ایک مانگنے والا انسان ہے جو اس حالت میں ہے کہ اس کے پیر ہی نہیں، اس کے پیر ہی نہیں ہے۔ تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، بے ساختہ زبان پر یہ جملے آئے، اللہ تیرا شکر ہے، چپل ہی تو نہیں ہے نا پیروں میں، یہ بندہ تو ایسا ہے جس کے پیر ہی نہیں۔ تو جس کے پاس نعمت نہیں ہے نا اس کو قدر ہو جاتی۔ نابینا سے پوچھیں آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے، بیماروں سے پوچھیں صحت اور تندرستی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے محروم کر کے نعمتوں کا احساس دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نعمتوں سے محرومی کبھی تو ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اولاد کی نعمت دی تھی اور اس کو موت دے دی، کوئی اور نعمت دی تھی چھین لی، سلب کر لی، ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے نعمتوں سے محروم تو نہیں کرتے ہیں، لیکن عارضی طور پر چند گھنٹوں کے لیے اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب روزے میں یہی ہے، روزے میں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں سے محروم کر دیا ہے عارضی طور پر۔ کھانے کی نعمتیں ہیں لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے ہو،
پینے کی نعمتیں ہیں تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، جائز طریقے سے نکاح کر کے ایک عورت کو تم اپنے گھر میں لائے ہو، لیکن یہ ٹائم میں تم خواہش پوری نہیں کر سکتے جائز طریقے سے بھی۔ وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے محروم کر کے یہ احساس پیدا کرنا چاہے کہ ذرا غور کرو اور سوچو اللہ کے ان بندوں کے بارے میں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ تمہارے پاس ہے تو صحیح، اللہ نے مال دیا ہے، تم کھانے پینے کی چیزیں خرید سکتے ہو اور روزہ افطار کے بعد یا اس وقت ہوتے ہی اس کو کھا سکتے ہو، استعمال سکتے ہو، پینے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہو، بیوی سے خواہش پوری کر سکتے ہو۔ لیکن اس دھرتی پر اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی غور کرو۔ یہ احساس روزے کے ذریعے سے پیدا ہو۔ احساس جب تک پیدا نہیں ہوتا ہے تو انسان بے حس ہوتا ہے، اس کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، اس کے اندر ایثار کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، اس کے اندر دوسروں کے لیے کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہیں آ سکتا ہے۔ بے حس قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس کے اندر احساس پیدا ہو انسانوں کی محتاجگی کا، انسانوں کی ضرورت کا، انسانوں کے فقر و فاقے کا، انسانوں کی پریشان حالی کا، تو پھر وہ ہمدرد انسان بنے گا، وہ دوسروں کے لیے قربانی دینے والا انسان بنے گا، وہ ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے گا۔ ایثار کا کیا مطلب؟ کہ خود کی حاجت ہے، خود کی ضرورت ہے، خود محتاج ہے، لیکن دوسروں کی ہمدردی کا احساس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ خود کی حاجت کو پیچھے رکھ رہا ہے اور دوسروں کی حاجت کو اور ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مدینے میں اللہ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے کہ مدینے میں ایسے لوگ آباد ہیں جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود فقر و فاقے میں ہو، خود محتاج ہو۔ یہ کیوں؟ کہ ان کے اندر سے بخل، شوح، حرص، لالچ کو نکال دیا گیا ہے، ان بیماریوں سے اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی، اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسا ہی شخص مفلح ہے، کامیاب ہے۔ تو یہ ان عبادتوں کے ذریعے سے کچھ مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ حج ہے، حج کے پیچھے کوئی مقصد ہے، فلسفہ ہے جو انسانوں کے اندر اللہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ نماز ہے، نماز کا فلسفہ ہے، کچھ خاص چیزیں اللہ نمازیوں کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، کچھ چیزیں، کچھ خوبیاں اللہ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ روزہ ہے تو روزہ کا بھی کوئی فلسفہ ہے، کوئی حکمت ہے بھوکا پیاسا رکھنے کی اور نعمتوں سے محروم کرنے کی۔ وہ حکمت، وہ مصلحت اور وہ فلسفہ اور وہ چیز اللہ انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ان عبادتوں کا کیا فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یہ عبادتیں ہم کر رہے ہیں لیکن ان سے جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ ان عبادتوں کے فلسفے کو سمجھا تھا صحابہ کرام کی جماعت نے، صحابہ کرام کی جماعت نے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے، تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی، انقلاب آیا، چینجنگ آئی۔ کیا تھے اور کیا ہو گئی؟ روزے ہماری زندگیوں میں بھی آ رہے ہیں، 20 مرتبہ آ کے چلے گئے، لیکن روزے کی جو خاصیت ہے، ہمدردی ہے، ایثار ہے، انسانوں کی خدمت کرنا ہے، غریبوں کے کام آنا ہے، یتیموں کے آنسو پوچھنا ہے، یتیم بچیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، بیواؤں کے کام آنا ہے، یہ ہمدردی کے جذبات ہیں۔ 20 مرتبہ روزے آ کے چلے گئے لیکن ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے وہ مقصد ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اس طرح کے واقعات سے لبریز ہیں اور ان کی زندگی کے صفحات اور اوراق اس طرح کے واقعات سے روشن ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ذرا نظر ڈالیے، پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے، کس طرح تبدیلی آئی۔
3 شخص ہیں، ان 3 شخصوں کی بربریت، ظلم، سنگ دلی، زیادتی کا ذرا آپ جائزہ لیجئے۔ اتنے سنگ دل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا ہے غزوہ احد میں۔ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، حارث ابن ہشام، سہیل بن عمرو، یہ 3 لوگ نبی کو زخمی کر دیا ہے۔ اور غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر زخمی حالت میں جملے آئے، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا، سر کو زخمی کر دیا۔ اللہ کے نبی بد دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا، 4 پارے میں موجود ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی اس معاملے میں آپ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، ہدایت دینا، اسلام کی توفیق دینا، راہ راست پر لانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، یہ صحیح زندگی پر آ جائیں گے، ایمان کی دولت سے مشرف ہو جائیں گے۔ او یعذبہم، یا اللہ چاہے تو ان کو عذاب میں گرفتار کر دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم تو ہے ہی، نبی پر ظلم کیا ہے۔ لیکن اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق دے دی۔ مکہ جب فتح ہوا تو یہی لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں 2 زانو ہو کر بیٹھے اور آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ان کی ظلم، ان کی زیادتی، ان کی بربریت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی وہ رات سکون سے گزرتی تھی جس رات میں وہ کسی کے پر ڈاکہ ڈالتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، وہ سکون سے گزرتی تھی۔ لیکن اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ عبادتیں انجام دی جو ہم انجام دے رہے ہیں، اور ان عبادتوں کے فلسفے کو سمجھا، ان عبادتوں سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں اس کی حکمت کو سمجھا، پھر ان عبادتوں نے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی پیدا کی وہ ذرا آپ غور کیجیے۔ یہی 3 لوگ ہیں، ایک موقع آتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ جہاد میں گئے ہیں، لڑائی میں گئے ہیں، غزوہ موتا کا موقع ہے، اور اس موقع پر مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی ہے، کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں یہ 3 لوگ بھی ہیں، یہی اکرمہ بن ابی جہل، یہی حارث ابن ہشام، یہی سہیل بن عمرو، یہ لوگ بھی ہیں، لیکن شہادت سے پہلے زخمی پڑے ہیں، زخمی ہونے کی حالت میں پڑے ہیں۔ ایک صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا رشتہ دار زخمی ہو گیا ہے، میں اسے پانی پلا دوں، کیونکہ زخمیوں کے درمیان سے آواز آ رہی ہے، العطش العطش، پیاس لگی ہے، کوئی پیاس بجھا دے، کوئی پانی پلا دے۔ تو وہ پانی کا پیالہ یا گلاس لے کے گئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اکرمہ بن ابو جہل کے پاس گئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، پانی دینے ہی والے تھے کہ پڑوس میں سے آواز آئی العطش العطش، کہ بھائی وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بھی پلا دینا، میرے منہ میں بھی پانی ڈال دینا۔ پہلے کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، آخری حالت ہے، لیکن پاس والے کی آواز سنی تو اس نے کہا مجھے تو بعد میں پلا دینا، تم ان کو پلا دو پہلے۔ ان کے پاس پہنچے ہیں تو پھر آگے سے آواز آئی العطش العطش، پیاس لگی ہے بھائی، وہاں سے فارغ ہو کے مجھے بھی پلا دینا، میرے منہ میں بھی چند قطرات پانی کے ٹپکا دینا۔ تو دوسرے نے کہا کہ مجھے بعد میں پلانا، پہلے ان سے فارغ ہو جاؤ، ان کو پلا دو۔ وہ صحابی کہتے میں تیسرے صحابی کے پاس گیا، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی، وہ شہید ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا دوسرے کے پاس آیا، وہاں دیکھا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ بھاگتا ہوا پھر تیسرے کے پاس، پہلے والے نمبر والے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تینوں نے آخری وقت میں اپنی پیاس کو برداشت کیا، اپنی جان کو دینا گوارا کر لیا، لیکن دوسرے بھائی کو ترجیح دی، اس کی پیاس کو ترجیح دی۔ یہ جذبات ان کے اندر کیسے آئے؟ یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں کیسے آیا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پر ہاتھ اٹھایا ہے، ایسے سنگ دل ہیں، نبی کو زخمی کیا ہے، ایسے ظالم اور ایسے بربر انسان ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں یہ تبدیلی کہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ نتیجہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا،
یہ نتیجہ تھا ان عبادات کے فلسفے کو سمجھنے کا، یہ نتیجہ تھا ان عبادات کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو سمجھنے کا۔ تو پھر ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی اور اپنی جان تک کو قربان کر دیا، دوسروں کو ترجیح دی۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی یہ سب کچھ عبادتیں ہیں، روزے کتنی مرتبہ آ کے چلے گئے، لیکن وہ ہمدردی ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ جذبہ تھا، یہ اسلام کی وجہ سے آیا، یہ ان عبادتوں کی وجہ سے آیا۔ کیسی تبدیلی، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی، دوسروں کے کام آنے کی، کیسی ہمدردی کا جذبہ۔ انصار اور مہاجرین کا واقعہ آپ سنیے، سنتے رہتے ہیں۔ مہاجرین مکہ میں سب کچھ اپنا چھوڑ کر، سب کچھ لٹا کر مدینہ آئے ہیں، اور مدینہ آنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری بھائی کا بھائی بنا رہے، تاکہ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اس کے کام آ سکے، اس کو پناہ مل سکے۔ مہاجر بھائی کو بڑی قربانی دے کے آئے ہیں۔ وطن قربان کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جن گلی کوچوں میں اپنا بچپن گزارا ہے اس کو چھوڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور بالکل بنا بنایا کاروبار چھوڑ دینا، یہ جمایا ہوا کاروبار چھوڑ دینا، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر اور عقیدے کی خاطر سب کچھ قربان کر کے آئے، مدینے میں بے یار و مددگار آئے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا رہے۔ انصاری ادھر سے تیار بیٹھے ہیں، موقع کے انتظار میں ہیں، میرے نبی، میرے رسول میرے کس مہاجر بھائی کو میرا بھائی بنا رہے ہیں، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں اور اپنی جائیداد تقسیم کر دوں اور اپنے گھر میں حصہ دار بناؤں، اپنے کھیت میں اپنے باغ میں حصہ دار بناؤں۔ یہ جذبہ ہے، اور اس موقع کے انتظار میں ذرا سوچئے ہمارے اور ان کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آج ہم بھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، موقع ملے بھائی کا حصہ ہڑپ کر جائیں، موقع ملے بہن کے حصے کو بھی دبا لیں، موقع ملے تو پارٹنر کو بالکل محروم کر دیں۔ یہ جذبات ہیں، اس موقع کے انتظار میں ہمیں ہیں، اور صحابہ اس موقع کے انتظار میں ہے کہ اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دیں۔ حضور نے اس طرح بھائی بھائی بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کیا تھا، بہت مالدار انسان تھے، لیکن سب کچھ قربان کر کے مدینے میں آئے۔ اب کچھ نہیں ہے مدینہ میں، تاجر پیشہ تھے، بیوپار کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا، اور اس میں مہارت بھی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا، سعد بن ربی، ان کا بھی واقعہ پچھلے جمعے آ چکا ہے، مدینے کے سب سے زیادہ باغات والے انسان، مالدار انسان، کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے جاؤ، یہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت سعد بن ربی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے گھر میں، اور کہا، عبد الرحمن، یہ میرے 2 گھر ہیں، ایک تم لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارے گی، اس کے بعد تم شادی کر لینا، یہ میری فلاں چیز ہے، اس میں تمہیں حصہ دار بناتا ہوں۔ یہ قربانی کا جذبہ، یہ ہمدردی، یہ انسانیت۔ ادھر سے عبد الرحمن بن عوف بھی، عبد الرحمن بن عوف تھے، نبی کے پروردہ تھے، ایسا نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بس ہڑپ کر لینے کا جذبہ ہو، نہیں، خودداری بھی تھی۔ کہا کہ بھائی ربی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل میں، تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے باغ میں برکت عطا فرمائے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی وہ نہیں ہے جو اپنے بھائی کے حصے کو لے لے، بھائی وہ نہیں ہے جو اپنی بھابھی کو طلاق دلوا دے، نہیں، مجھے نہیں چاہیے، اللہ آپ کو اس میں برکت دے۔ دلونی علی السوق، مجھے عارضی طور پر چند ٹکے قرض کے طور پر دے دو، اور مدینے کا بازار بتا دو، اللہ نے مجھے بیوپار کرنے کی صلاحیت دی ہے، میں اپنا کاروبار کروں گا اور اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ اور پھر اس طرح یہ جذبات انسانیت کے سامنے آئے، دونوں طرف سے قربانی ہوئی۔ یہ ہمدردی کے جذبات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آئے۔ حالانکہ یہ انصار جو اتنے دور سے آنے والے پردیسیوں کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہمدردی دکھا رہے ہیں، ان کی تاریخ آپ پڑھیے، انصار کی تاریخ پڑھیے، اوس و خزرج کی تاریخ پڑھیے، 2 خاندان، 2 آپس میں برادریاں، آپس کی رشتہ داریاں،
لیکن معمولی بات پر لڑائیاں چلی، ایک 120 سال اور ایک 140 سال پر. اسلام سے پہلے ان کا یہ حال تھا. بڑے بڑے سردار سب مار دیے گئے تھے، قریب کے رشتہ دار اوس و خزرج، لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 120 اور 40 سال تک آپس میں لڑائیاں چلی ہے، عداوتیں چلی ہے، دشمنیاں چلی ہے. حضور جب مدینے میں آئے تو ان کے بڑے بڑے سردار تقریباً تمام کام آ چکے تھے، ختم ہو چکے تھے لڑائیوں میں. اب یہ ہمدردی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہی آپ کو بتانا مقصود ہے. یہ ان عبادتوں کے ذریعے سے آیا تھا. قربانیاں دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے تھے، انصاریوں کی قربانیوں کو یاد کیا. انصار نے جو کچھ پیش کیا نبی کے لیے اور نبی کے یاروں کے لیے اور جانثاروں کے لیے، اس کو یاد کیا اور ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے. انصار کے لیے دعا کی. جب دعا کی تو مسجد تھی، ہر طرح کے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے. اسی طرح حضور خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، سب لوگ بیٹھے تھے. انصار کے بیٹے کھڑے ہو گئے. بیٹوں نے کہا آپ نے ہمارے باپو کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ہم آپ کی بابرکت دعا سے کیوں محروم ہو جائیں؟ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اغفر لابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما. تو پیچھے بچوں کی صف تھی، وہاں انصار کے پوتے بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کی دعا سے کیوں محروم ہو جائیں؟ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لابناء الانصار، اے اللہ انصار یعنی انسانوں کی مدد کرنے والوں، نبی اور نبی کے بے یار و مددگار، صحابہ کو پناہ دینے والوں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں، انصار کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے ان کے پوتوں کی بھی مغفرت فرما دے. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا انصاریو کتنے خوش نصیب و سعادت مند لوگ ہو تم کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے تمہاری تین نسلیں برکت کی، رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں لے کر جا رہے. یہ دعائیں ملی تھی ہمدردی کی وجہ سے، یہ دعائیں ملی تھی انسانوں کے کام آنے کی وجہ سے، یہ دعائیں ملی تھی انسانیت کی وجہ سے. یہ انصاریوں کے اندر جو تبدیلی آئی وہ اسی روزے کے اندر جو چاہا جا رہا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کر کہ انسانوں کی تکلیفوں کا احساس ہو، انسانوں کی بھوک کا احساس ہو، انسانوں کی پیاس کا احساس ہو. کتنے سارے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہیں، ان کی محتاجگی کا ہمارے اندر احساس پیدا ہوئے. یہ چاہا جا رہا ہے، یہ پیدا کیا جا رہا ہے. یہ صحابہ نے یہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا تھا، اس لیے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی اور انقلاب آیا. انصاری صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ. ان کی پہلے کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، لوٹ مار کرنے والے، بڑے سنگ دل انسان، لوٹ مار کرنے والے، دوسروں کا مال چھین لینے والے، اس میں بڑے مشہور تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھا. پھر ان کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ ان کا غلام روزانہ شام کے وقت، سورج ڈوبتے وقت یہ اعلان کرتا تھا اگر مدینے کے کسی گھر میں آج سالن نہیں پکا ہے تو وہ سعد بن عبادہ کے گھر سے سالن لے جائے. عام اعلان. ان کے بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ، انتہائی سنگ دل، انتہائی ظالم انسان، انتہائی غاصب انسان، لوٹ مار کرنے والے. نہ صرف خود اکیلے لوٹ مار کرنے والے بلکہ جتنے بدماش قسم کے لٹیرے اور لفنگے انسان تھے، ان کا گھر، ان کی پناہ گاہ، ان کی آماجگاہ ہوا کرتا تھا. سب وہاں جمع ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں سب ان کے یہاں جمع ہوا کرتے تھے. لیکن اسلام لانے کے بعد کیا ان کی زندگی میں تبدیلی آئی. ایک عورت، ایک بڑھیا، ایک محتاج عورت ان کے گھر میں آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرا گھر ایسا گھر ہے جس گھر میں چوہے نہیں. اب کوئی انسان ہمارے جیسا ہوتا جو کسی کی بات کو سمجھے نا تو وہ خوش ہوتا، بھائی اللہ کا شکر ادا کر تمہارے گھر میں چوہے نہیں ہیں، اناج کا نقصان نہیں ہوگا، کپڑوں کا نقصان نہیں ہوگا، اچھی بات ہے. لیکن وہ لوگ انسان تھے، حقیقی انسان،
نبی نے اور نبی کی دی ہوئی ان عبادتوں نے ان کے اندر واقعی انسانیت پیدا کی تھی۔ جب انسانیت انسان کے دل میں آتی ہے تو انسانوں کے ان کی حاجتوں کو، ان کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ جس طرح ہمیں کاروبار بیوپار کا کوئی نکتہ سمجھایا جائے فوراً ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، دنیا کا کوئی معاملہ سمجھایا جائے وہ سب سمجھ میں آتا ہے، آخرت کے حوالے سے فائدہ سمجھایا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ آخرت ہمارے پیش نظر ہے ہی نہیں، دنیا پیش نظر ہے، اس کی ایک ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے فوراً۔ تو انہوں نے کہا، اپنے غلام کو آرڈر دیا، انہوں نے اپنے غلام کو ڈائریکٹ یہ بات سن کر کہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، وہ سمجھ گئے کہ عورت خوددار ہے، یہ سفید پوش ہے، یہ حاجت مند ہے، لیکن اپنی ضرورت کو بتا نہیں پا رہی ہے، اس انداز سے بتا رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، انہوں نے حضرت قیس نے، جن کی پہلے کی زندگی میں نے بتائی لٹیروں کی، لیکن اب یہ ہمدردی پیدا ہوئی، کہا ہٹا کٹا ایک اونٹ لاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس پر بورا ڈالو، ایک طرف گھی ڈالو، ایک طرف آٹا رکھو، کھجوریں رکھو، چربی رکھو، اور اس وقت بڑے بڑے جانور ذبح کرتے تھے، اونٹ وغیرہ، اور اس کو خشک کر دیتے تھے، گوشت کو سکھا دیتے تھے، سال بھر چلتا تھا۔ کہا گوشت کا کیا حال ہے؟ کہا بہت پڑا ہے۔ غلام نے کہا کہ بھرتے رہو جب تک اونٹ چلائے نہ، اونٹ پر جب زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے تو وہ آواز نکالتا ہے، اس وقت تک بھرتے رہو۔ اور جب یہ حال ہو گیا تو انہوں نے کہا اس اونٹ کی مہار پکڑو اور اس عورت کے گھر تک پہنچا دو۔ اس سے کہا کہ اور بھی اگر ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں آپ کے لیے تمام ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ یہ احساس میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ احساس، یہ ہمدردی، یہ انسانیت، یہ روزے کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے فلسفے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے روزوں کے فلسفے کو سمجھا تھا، جن اہل اسلام نے، جن اہل ایمان نے، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں۔ دنیا میں اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ حکومت کے بلبوتے پر پھیلا ہے، بلکہ دنیا میں اسلام انہی ہمارے انسانی جذبات اور ہمدردی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کیسے کیسے ہم نے ہمدردیاں کی ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردیاں کی ہے، اور محتاجوں کے ساتھ ہم نے ہمدردیاں کی ہے، حیوانوں کے ساتھ ہم نے ہمدردیاں کی ہے، جانوروں کے ساتھ ہم نے ہمدردیاں کی ہے۔ انسان تو بات دور کی بات ہے، درندوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں رہی ہے، جانوروں چوپایوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں رہی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے، وہ روزانہ اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، جو روٹی گھر میں بچ جاتی تھی اس کو چورا کرتے تھے، اور آس پاس جہاں چیونٹیوں کے بل دکھا کرتے تھے وہاں وہ چورا ڈال دیتے تھے، اور کہا کرتے تھے ہن جارات لنا، یہ ہمارے گھر کی پڑوسیاں ہیں، یہ ہمارے گھر کی پڑوسن ہیں، ان کا ہم پر حق ہے۔ چیونٹیوں کے ساتھ یہ ہمدردی، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے مسلمانوں نے اسی ہمدردی کے نتیجے میں وقف کا، یہ جو زمین وقف کرتے ہیں، یہ وقف کا جو رواج ڈالا ہے یہ مسلمانوں نے ڈالا ہے۔ کیسے کیسے وقف، ایسے زمینی وقف کی جہاں صرف ان جانوروں کو رکھا جاتا تھا جن کے مالکوں نے آوارہ چھوڑ دیا تھا کمزور ہونے کی وجہ سے، وہ آوارہ کمزور جانور وہاں آتے تھے اور وہاں چرتے تھے، وہاں ان کے لیے چارہ لوگ فراہم کیا کرتے تھے۔ ایسے سرائے وقف کیے کہ کوئی قافلے سے پیچھے رہ جاتا تھا، کوئی اسباب سے محروم ہو جاتا تھا، سفر میں لٹ جاتا تھا، وہ آرام سے رہ سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا وہاں انتظام تھا۔ ایسے گھر اور ایسے ہاسپٹل بنا رکھے تھے جہاں نابینوں کو، جہاں اندھوں کو، جہاں اپاہجوں کو رکھا جاتا تھا، ان کی ہر ضرورت پوری کی جاتی تھی، ان کے لیے ایک خادم رکھا جاتا تھا ساتھ میں، ان خادموں کے لیے الگ سے وقف تھا، زمینی وقف تھی، جائیدادیں وقف تھی، جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت میں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ ایسے وقف تھے کہ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے دودھ نہیں ہے تو وہاں پر دودھ فراہم کیا جاتا تھا، جس ماں کو دودھ کی ضرورت ہے اپنے بچے کے لیے وہ وہاں سے لے جائے۔ ایسے بھی وقف تھے عجیب غریب، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں غلاموں کا رواج تھا اس وقت۔ غلام، چھوٹے بچے گھر سے کوئی برتن لے کے جاتے تھے کسی کام کے لیے، برتن ٹوٹ جاتا تھا، گھر والے ناراض ہوتے ہیں، مالک ناراض ہوتا، اب کیا کریں؟ تو ایسے مکانات وقف تھے جہاں اس طرح کے برتن رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ غلام اور بچہ وہاں جائے اور وہاں سے اپنی ضرورت کا برتن اٹھا کے لے کے جائے تاکہ گھر والوں کی سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور عجیب و غریب، چونکہ وقت ہو گیا ہے، آپ اپنی تاریخ پڑھیں،
کیا ہمدردی کے جذبات تھے ہم مسلمانوں کے اندر. اسی ہمدردی کا، اسی انسانیت کا نتیجہ تھا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا. یہاں پر جو اسلام پھیلا، یہ بادشاہ تو بعد میں آئے، یہ بزرگان دین اولیاء کرام ہماری اسی دھرتی پر جو آرام فرمائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ حمید الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار اولیاء کرام ہیں. انہوں نے ہمدردی دکھائی. یہاں پر تو انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، شودر سمجھا جا رہا تھا، جانوروں سے بدتر ان کی زندگی تھی. ان کو سینے سے لگایا، ان کو سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بھنگیوں کو بٹھا کر کھلایا. یہ ایسے ہی مسلمان نہیں ہوئے پورے ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد. یہ جذبات تھے ہمارے کہ جن کو شودر سمجھا جاتا تھا، جن کا سایہ بھی نحوست کی چیز سمجھا جاتا تھا کہ ان کا سایہ بھی بڑے لوگوں کے یہاں نہ پڑے اور یہاں سے گلی سے یہ لوگ نہ گزریں، اور اگر گزریں تو چپل اتار کے یہاں سے جائیں. اس طرح کی جانوروں کی سی زندگی تھی. ان کے ساتھ انسانیت اور ہمدردی ہم نے دکھائی تھی، تب جا کے یہ بڑی تعداد اسلام میں آئی. یہ ہمدردی آج ہمارے اندر آنی چاہیے. یتیموں کا خیال، یتیم بچیوں کا خیال، محتاجوں کا خیال، ضرورت مندوں کا خیال، بیواؤں کا خیال. کوئی بھی انسان پریشان حال ہے کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، اس کے کام آنا، یہ ہمارے اندر جذبات پیدا ہونے چاہیے. اور روزے کی عبادت میں بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے، ہمارے اندر تقوی آئے اور ہمارے اندر ہمدردی آئے، انسانیت کے ہم کام آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری انسانیت، سارے مسلمان نہیں کہا ہے، ساری انسانیت یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اس کے پریوار کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان کو نفع کی کام پہنچاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے اندر ان روزوں کی برکت سے یہ ہمدردی کے جذبات پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.